وہ مدین والے ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، جب دیتے تو اس وقت پیمانہ کوئی اور ہوتا، جب لیتے تو پیمانہ کوئی اور ہوتا۔ وزن میں کمی اور زیادتی یہ ان کا گناہ تھا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام اس کی طرف آتے ہیں اور آ کر یہی اعلان کرتے ہیں، قال یا قوم اعبدوا اللہ، سب سے پہلے جس بھی پیغمبر نے دعوت دی ہے تو اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، اس کے بعد باقی باتیں کی ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی فیض عالم نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، سبھی کچھ وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد پھر وقت کے پیغمبر نے اپنی بات کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی گئی ہوتی وہ بات بتلاتے۔ اس کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام بھی بات کرتے ہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ دلیل کون سی ہے؟ سیدنا شعیب علیہ السلام کو انہی میں سے اللہ رب العالمین نے چنا اور چن کر ان کو نبوت کے ساتھ نوازا اور پھر انہی کے اندر ان کو دلیل بنا کر کھڑا کر دیا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، اور پھر تم نے پہلی قومیں جو تباہ ہوئی ہیں ان کو تم نے دیکھ لیا ہے، ان کے واقعات کو پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ دلیل تم پر کھڑی کر دی ہے، وہ دلیل اللہ رب العالمین نے تمہارے سامنے رکھی ہے، واضح کی ہوئی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تم ناپ توڑ کو پورا کرو، ناپ کے اندر بھی اور ماپ کے اندر بھی، توڑ کے اندر بھی، وزن کے اندر بھی، اس کو پورا کرنا ہے، اس کو کم نہیں کرنا۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، جب دیتے تھے تو کم کر کے دیتے تھے، جب دیتے تھے تو زیادہ دیتے تھے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کے اندر جب اصلاح آ جائے، درستگی آ جائے، جب عدل پیدا ہو جائے، اس کے بعد پھر فساد مت پھیلاؤ، پھر فساد کو برپا نہ کرو۔ فساد یہی ہے کہ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے مالک کے کائنات کا دیا ہوا وجود ہے، اسی مالک کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی کو بسر کیا جائے۔ مالک کے کائنات میں جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز کو کیا جائے، اس کام کو کیا جائے، یہ فساد فی الارض ہے، زمین کے اندر فساد ہے۔ اس سے مراد وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر اصلاح آئی، زمین کے اندر درستگی آئی، تمہارے اندر درستگی آئی، اللہ رب العالمین نے تم کو صحیح سلامت کر دیا، مالک کے کائنات نے صحیح رستے پر لگایا، پھر تم بھٹک رہے ہو، پھر تم فساد پھیلا رہے ہو، اس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ۔ اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اللہ پر ایمان لانے والے ہو، وقت کے پیغمبر پر ایمان لے کر آنے والے ہو، اور پھر اللہ رب العالمین نے جو دلائل نازل کیے ہیں ان دلائل پر ایمان لے کر آنے والے ہو، تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے کہ جو تم گناہ کرتے ہو، جو تم فساد فی الارض کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، اور پھر اس کے بعد وَلَا تَقْعُدُوا، اور تم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہ بیٹھو، وَلَا تَقْعُدُوا، اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ اس راستے میں، جس راستے پر اللہ رب العالمین نے ہدایت رکھی ہے، جس راستے کی طرف وقت کا پیغمبر بلاتا رہا، اس راستے میں نہ بیٹھو، صرف اس بنا پر کہ لوگوں کو روکا جائے، لوگوں کو اس سے دور کیا جائے، لوگوں کو گمراہ کیا جائے، لوگوں کو بھٹکایا جائے کہ یہ بات جو کرتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں وہ صحیح ہے، یہ تو ابھی اٹھا ہے، یہ کون سی نئی باتیں کر رہا ہے، وہ پرانی باتیں ساری بھول گئے ہو، ایسی باتیں لوگوں کو
کر کے وہ گمراہ کرتے تھے اور بھٹکاتے تھے. بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے سے وہ روکتے تھے. مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَرْهُونَ عَوَجًا, اور جو کوئی ایمان لے کر آیا اس کے راستے کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے. اس راستے کے اندر کبھی اس کو کسی طرح پر غلاتے, کبھی کسی طرح پر غلاتے. جب شیطانی چالیں ساری بند ہو جاتی پھر وہ سائڈ پر ہو کر بیٹھتے, وگرنہ وہ ان کے راستے کے اندر کبھی کسی طرح کی مصیبت, کبھی کسی طرح کی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ, اللہ رب العالمین پھر ان کو یاد دلاتے ہیں. مان کے کائنات کا یہ قانون ہے کہ ایک مرتبہ نہیں, بار 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 ان کو ان کی باتیں جو ان پر اللہ رب العالمین نے نعمتیں کی ہوتی ہیں وہ ان کو یاد کراتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو, یاد کرو اس نعمت کو, یاد کرو کہ جب تم مصیبت کے اندر گرے ہوئے تھے اس وقت کو یاد کرو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا, اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے. فَكَثَّرَكُمْ, پھر اسی اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا. وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ, جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں, جو دنگا کرنے والے ہیں, جو ناپ توڑ کے اندر کمی کرنے والے ہیں. کیا آج دیکھ لیا جائے ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام نہیں ہو رہا؟ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم نے اگر یہ کام کیا تو مال کے کائنات نے ان کو منع کیا ہے. اور یہ قصہ یہ سبق دیتا ہے کہ ناپ توڑ کے اندر کمی نہ کی جائے, وگرنہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بعید بات نہیں ہے. مال کے کائنات جو کرنے پر چاہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے, کرنے پر قادر ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ, قیامت تک آنے والوں کے لیے تم دیکھ لو کہ کیسے اللہ نے جو فساد کرنے والے تھے ان کا انجام کیا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمِنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ, اور پھر ایک گروہ ایسا ہے, چند لوگ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں جو رسول کو دے کر بھیجا گیا ہے, اس پر ایمان لے کر آئے. اور چند ایسے ہیں, ایک گروہ ایسا ہے, ایک جماعت ایسی ہے وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا, جو ایمان نہیں لے کر آتے, جو اس بات کو نہیں مانتے, جو اللہ کو بھی نہیں مانتے اور پیغمبر کی بات کو بھی نہیں مانتے. فَاصْبِرُوا, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم ذرا صبر کرو, ابھی ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. پھر مان کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا, اللہ تمہارے درمیان ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات کی تھی جب کفار مکہ نے اور قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا کہ آپ ہماری باتوں کو مان لیں, چند ہماری مان لیں, چند اپنی بنوا لیں. اس وقت اللہ رب العالمین نے یہی آیت نازل کی حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا, اللہ تمہارے درمیان ہمارے درمیان, يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنِي, اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا. تم بھی انتظار کرو, میں بھی کرتا ہوں, تم بھی دیکھ لو, میں بھی دیکھتا ہوں. اللہ رب العالمین یہ بات بیان کرتے ہیں حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا, تم اللہ کے رب العالمین کے فیصلے کا انتظار کرو جو اللہ نے ہمارے اور تمہارے درمیان کرنا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور اس سے بہترین کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے, وہی خیر الحاکمین ہے, وہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مال کے کائنات ہمیں اس دنوں میں گناہ سے محفوظ فرمائے اور مال کے کائنات ہمیں اس واقعہ کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی اور پھر اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا